اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے، جس کا نام ڈاکٹر قاضی ایم افضال الحق ہے، سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے سوچا کہ کسی بیماری یا دوائی کے علاوہ کوئی اور بات کروں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر تو دوائی یا مرض کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ نئی ناظرین اور محترم دوستوں اور ساتھیوں اور عزیزوں، آج کا موضوع بڑا ضروری ہے، خود بھی سنیں اور گھر والوں کو بھی سنائیں اور سمجھائیں۔ اس چینل کا مقصد عوام میں شعور لانا ہے، اور آج کا جو نالج شیئر پروگرام ہے وہ ہے کہ کون سا علاج کریں، ہومیوپیتھک، حکمت یا ایلوپیتھک۔ یہ بڑا نازک موضوع ہے، لیکن میں نے آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس پر بات کرنے کی ٹھان لیا ہے۔ جی ناظرین، تو سب سے پہلے ہومیوپیتھک۔ اس طریقہ علاج کو کئی لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ بہت لمبا ہے، بڑا عرصہ لگتا ہے علاج کرانے میں، اور دوسری بات جو اس طریقہ علاج سے منسوب ہے وہ یہ ہے کہ نہ فائدہ نہ نقصان۔ اس پر میں ایک ویڈیو چند روز قبل بنا چکا ہوں۔ آج جو تینوں طریقہ علاج پر آپ کو شعور دینا ہے، جو آپ کا حق ہے، اس لیے چند باتیں دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جی تو جناب، ہومیو طریقہ علاج جو ہے یہ قطعی لمبا نہیں ہے، یعنی کہ بالکل لمبا نہیں ہے، بلکہ تمام طریقہ علاج سے تیز کام کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس دوا کا جو طریقہ کار ہے وہ معدہ میں جا کر ہضم ہونے کے بعد کام نہیں کرتی، بلکہ یہ تو زبان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہی اپنا عمل شروع کر دیتی ہے۔ ہونٹ کے اندر دوا ڈالی جائے، وہ پوڑی ہو یا 2 قطرے ہوں یا میٹھی گولیاں ہوں، منہ کے اندر کسی جگہ بھی ٹچ ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے اندر ہومیو دوا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی مرتبہ سیریس مریض کے ہونٹوں کے اندر قطرہ ٹپکایا تو مریض اٹھ کر بیٹھ گیا، الٹیاں لگی ہوں، 1 قطرہ یا 1 پوڑی منہ کے اندر گئی اور الٹی رک گئی۔ اب تو کمال لیبارٹری والوں نے ایک سپرے بنایا ہے جس کا نام ہے ایمبولینس سپرے۔ ایمبولینس سپرے یہ کسی بھی ایمرجنسی میں ہو، ہیضہ ہو یا الٹی ہو یا بی پی لو ہو یا کوئی اور ایمرجنسی ہو، ہونٹ کھولیں اور 2 سپرے منہ کے اندر مار دیں یا ہونٹ کے اندر 2 سپرے مار دیں، مریض کی حالت سنبھل جائے گی، اور اگر اسپتال جانا ہوا تو وہ آسانی سے اسپتال پہنچ جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسپتال کی ضرورت ہی نہ پڑے، یعنی معمولی اگر بی پی وغیرہ لو ہوا یا گھبراہٹ وغیرہ ہوئی یا دل ڈوب رہا ہوا تو یہ سپرے فوراً اثر دکھاتا ہے۔ یہ کمال لیبارٹریز پاکستان کا مایہ ناز آئٹم ہے۔ آئٹم شاید میں غلط تو نہیں کہہ گیا، مایہ ناز دوا کہہ لیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ دوا ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی میں کام آ سکے۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ علاج بہت لمبا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ آج سے 30-25 سال پہلے کہہ لیں، ہومیو معالجین کے پاس صرف وہ مریض آتا تھا جو شہر کے تمام ڈاکٹروں کی مسلح علاج ہو چکا ہوتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ مرض کرونک ہو چکا ہوتا تھا اور اسے علاج کے لیے 2-4 ماہ درکار ہوتے تھے۔ تو اس طرح جب ہومیو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مرض پرانا ہے، علاج چند ماہ چلے گا، تو اس طرح ناظرین یہ طریقہ علاج لمبا کہلایا جانے لگا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ 25 سال قبل ہومیو ڈاکٹروں کے پاس مریض کم جاتے تھے، اور جو جاتا تھا ڈاکٹر صاحب ہفتے کی دوائی دے کر پھر آنے کا کہتے تھے۔ چنانچہ چند ہفتے تک وہ مریض کو ضرور دوا دینے اور دوا دینے کے بعد دوبارہ بلاتے تھے۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پرانے لاعلاج مریض ہی آتے تھے۔ تو ناظرین، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ دوائی کا جلدی ایکشن میں نے بتا دیا کہ منہ میں دوا جاتے ہی ایکشن شروع کر دیتی ہے، لہٰذا آپ ہومیو علاج تسلی سے کروا سکتے ہیں۔ صرف ڈاکٹر صاحب کا کوالیفائڈ اور رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، اور ہاں ذرا تجربہ کار بھی ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور خواتین و حضرات، بہت محفوظ طریقہ علاج، بچوں کے دانتوں کا مسئلہ ہو، بچوں کا رات کو رونے کا مسئلہ ہو، بچے ضد کرتے ہوں، بچے بستر پر پیشاب کرتے ہوں، بڑوں کے امراض مثلاً بے خوابی، بلڈ پریشر، ٹینشن، ایڑی کا درد، پٹھوں کا درد، جوڑوں کا درد، بخار، سادہ عام بخار، ٹائیفائڈ بخار، نزلہ زکام، دمہ، الغاز، کون سا علاج ہے جو ہومیوپیتھک میں نہیں ہے؟ لہٰذا اس کی اہمیت کو آپ جان چکے ہوں گے کہ حکمت اور ایلو پر بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ وقت یہ نہ ہو کہ ادھر ہومیوپیتھک کی طرف چلا جائے۔ تو حکمت جو ہے یا دیسی طریقہ علاج وہ یہ ہے جو کہ پھکیوں، شربت، گولیوں اور معجونوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، میں خود ہومیو ڈاکٹر اور حکیم بھی ہوں اور 4 سال کوالیفائڈ ہوں۔ میں نے زندگی کے 15 سال ایلوپیتھک کے دیے ہیں، 15 سال حکمت کو، اور اب 15-20 سال سے ہومیوپیتھک کی پریکٹس کر رہا ہوں، لہٰذا میں ان پر بات کر سکتا ہوں اور میری بات میں وزن ہوگا۔ بات ہو رہی تھی حکمت کی۔ جناب، یہ صدیوں پرانا طریقہ علاج ہے۔ اگر حکیم صاحب سے
علاج کرائیں تو ان کا بورڈ وغیرہ دیکھ لیں، جہاں ان کا نام، ڈگری اور رجسٹریشن نمبر لکھا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ طریقہ علاج جو ہے یہ بہت پرانا ہے، اور یہ نسخے جو ہیں حکمت کے یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، یعنی وقت نے حکمت کے نسخوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ ہمدرد، کرشی، اجمل، اشرف یہ بہت بڑی کمپنیاں جو کہ عوام کی خدمت میں دن رات مصروف عمل ہیں۔ حکمت میں بھی ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ رجسٹرڈ طباء انتہائی ذمہ داری سے ادویات دیتے ہیں، اور معجونیں خاص کر بہت مزیدار ہوتی ہیں۔ ایلوپیتھک سے قبل صرف حکمت ہی واحد طریقہ علاج تھی، اور پرانے زمانے میں ایلوپیتھک ڈاکٹر بننے کے لیے بھی پرانے حکماء کی کتابیں ہی پڑھائی جاتی تھیں، اور جو پرانے حکیم ہیں جن کی خدمات قابل فخر ہیں، ان میں حکیم محمد سعید صاحب ہیں، حکیم اجمل خان صاحب ہیں جو مسیح الملک تھے، تو یہ بڑے نام والے لوگ تھے۔ آپ مطلب ہے کہ حکمت کا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ جو ایلوپیتھک ہے وہ حکمت سے ہی ترقی کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، اور اب دن بدن مزید ترقی کی طرف گامزن ہے۔ یورپ میں بالخصوص جب حکمت پر ریسرچ شروع ہوئی تو انہوں نے ایلوپیتھک طریقہ علاج اس کا نام رکھ لیا، اور اسے نئی جدت سے ہمانگ کیا، تیزی سے ترقی کی۔ آج کل گو ایلوپیتھک بالخصوص سرجری میں بہت کامیابی سے اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ ملک کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں میں ایلوپیتھک ادویات ہی استعمال کرائی جاتی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق شہید صاحب نے کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکمت اور ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو بھی ایک قانون کے تحت ہر اسپتال میں ایک سیٹ مہیا کی۔ یوں حکیم اور ہومیو ڈاکٹر سرکاری اسپتالوں میں آج کل خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ لوگوں کو بھی کافی شعور آ چکا ہے، اور انہیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ حکمت کیا ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کیا ہے، اور ایلوپیتھک ڈاکٹر کون ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، وہ ہومیو ہے یا ایلوپیتھک ہے، کہ انہیں پتہ ہو کہ وہ کون سا طریقہ علاج اپنانے جا رہی ہے۔ حالانکہ آج کل حکومت کی طرف سے یہ سختی ہے کہ ہم اپنے کلینک کے اندر لکھ کر لگائیں کہ یہاں پر ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے مطابق ادویات دی جاتی ہیں۔ بات ہو رہی تھی ایلوپیتھک کی، یعنی انگریزی ڈاکٹروں کی۔ خواتین و حضرات، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہی ہیں وہ ڈاکٹر صحیح ہے، صرف ڈاکٹری کے یا صرف ڈاکٹری کا وعدہ اڑا ہوا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کی ڈگری اور ڈپلومہ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ الغرض آپ کو حکیم، ہومیو ڈاکٹر اور ایلوپیتھک ڈاکٹر کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا حق ہے تاکہ آپ بہتر طریقہ سے علاج کرا سکیں۔ آج کل ہمیں آرڈر ہوتا ہے کہ ہم کلینک کے اندر لکھ کر لگائیں کہ یہاں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے مطابق ادویات دی جاتی ہیں۔ اسی طرح حکیموں کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ اندر لکھ کر لگائیں کہ یہاں صرف حکمت کے طریقہ علاج کے تحت ادویات دی جاتی ہیں۔ عوام میں کافی شعور آ چکا ہے، لیکن مزید ابھی دن بدن انہیں شعور کی ضرورت ہے۔ ناظرین و حاضرین، میں نے آپ کو معلومات دے دی ہیں۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کون سا علاج اور کس ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے یا کس حکیم سے علاج کرائیں گے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ ہمارا کام تھا آپ کو نالج فراہم کرنا، اور یہ آپ کا حق ہے۔ لہذا گھر سے نکلنے سے قبل ہی سوچ لیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس ڈاکٹر، کس حکیم یا کس ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ امید ہے آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ کے گاؤں یا علاقے یا شہر میں جو غریب ہیں ان کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے کہ آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، دیگر دوستوں کو بھی معلومات پہنچائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ڈاکٹر قاضی محمد افضال الحق صدیقی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔